تو حضرت اسود سے حضور بڑی مذاق فرماتے تھے، مزہ فرماتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت اپنے کاشان اقدس میں موجود تھے اور حضرت اسود جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب بارگاہ رسالت میں اسود حاضر ہوئے، حضور نے ان کو اکیلے دیکھ کر چاہا کہ ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ان کے ساتھ دل لگی فرمائے، مذاق فرمائے۔ تو سرکار نے فرمایا، او اسود اتنا بڑا ہو گیا ہے تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ جب میرے سرکار نے کہا نا اتنا بڑا ہو گیا تو شادی کیوں نہیں کرتا، حضور نے ہنستے ہوئے کہہ دیا اور حضرت اسود نے اس کو سیریس لے لیا، کیونکہ کبھی کبھی لوگ مذاق کو سیریس لے لیتے ہیں اور ایسا ہی ہو گیا۔ اس وقت مذاق انہوں نے سیریس لے لی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میرے سرکار کی شان یہ تھی کہ حضور کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کیوں روتا ہے؟ اسود نے کہا آقا آپ کہتے ہیں اتنا بڑا ہو گیا شادی کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ مجھ جیسے پکے رنگ کے آدمی کو اپنی بیٹی کون دے گا؟ یہاں کے لوگ تو بڑے خوبصورت ہے، انصار مدینہ تو حسین و جمیل ہے، آقا کون مجھے بیٹی دے گا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی اپنی عرضی لائے، اللہ کی عزت کی قسم حضور کی بارگاہ میں آیا ہوا سوال کبھی رد نہیں ہوتا۔ میری مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں، آپ بھی سنیں۔ جیسے ہی اسود نے کہا حضور مدینے والے تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ دریائے کرم جوش میں آیا اور مدینہ منورہ میں جو سب سے خوبصورت گھرانہ تھا، سب سے خوبصورت گھرانہ تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جا اور جا کر کے ان سے کہنا کہ میں نے یہ رشتہ لے کر کے بھیجا ہے، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دیں، اور وہ جب طے کر دے تو میرے پاس آنا، میں خود چل کر تیرا نکاح پڑھاؤں گا۔ قربان جائے کریم آقا نے یہ بات کہہ تو دی، اسود کی ہمت ہو رہی تھی، حضور ان کے یہاں وہ تو بہت خوبصورت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جا اور ان سے میرا نام کہنا، جا اور ان سے میرا نام کہنا۔ دوپہر کا وقت تھا، مدینہ منورہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، کھجور پکنے کا موسم تھا۔ عین دوپہر کے ٹائم میں اس وقت تو کوئی کسی کے یہاں جاتا نہیں تھا، کیونکہ لوگ تہجد گزار تھے، ان کی راتیں مصلی پر گزرا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں آج میرے ساتھی کہہ رہے تھے لوگ تاخیر سے آئے ہیں یا لوگ نہیں آئے ہیں اتنے جتنے آتے ہیں۔ میں نے کہا رات عبادت کی اس لیے ابھی تھکے ہوں گے، حالانکہ صحابہ کی ہر رات شب برات تھی، صحابہ کی ہر رات شب برات تھی، وہ عبادت پوری پوری رات کرتے تھے۔ تو دوپہر کے وقت وہ آرام کرتے تھے، دوپہر کے وقت کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا۔ اگر دوپہر کے وقت کوئی کسی کے گھر جاتا تو اس کیفیت میں جاتا جب کوئی بہت ارجنٹ کام آ جاتا یا کوئی حادثہ ہو جاتا۔ حضرت اسود گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے کہا اسود۔ جیسے ہی سنا اسود تو دروازہ کھولا۔ اب چونکہ دروازہ کھولنے کے لیے اس گھر کے ذمہ دار آگے بڑھے تو ایک لوتی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، حسن و جمال میں یکتا تھی، اللہ اللہ باپ سے بڑا پیار تھا، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عین دوپہر کے وقت اسود کے آنے کی اطلاع جب باپ کی زبانی سنی تو باپ کے پیچھے دبے قدموں سے چلنے لگی اور باپ کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی کہ آخر کوئی حادثہ تو نہیں ہوا۔ دروازہ کھولا گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، تاریخی واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا ہوں۔ جس طریقے سے حضرت اسود کی آمد پہ دروازہ کھلا، صاحب خانہ نے پوچھا اسود سب خیر تو ہے اتنے دوپہر اور چلچلاتی دھوپ میں اس وقت؟ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کہا ہاں اسود کا بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ ہاں اسود حضور نے بھیجا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا، کوئی بات؟ رشتہ۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں 3 مرتبہ کا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کس لیے؟ رشتہ لے کر۔ صاحب خانہ سمجھے حضور نے اپنے لیے رشتہ مانگا ہے، کیا خوشی ہوگی؟ میری بیٹی ام المومنین بن جائے گی، میری بیٹی حضور کی بیوی بن جائے گی، خوشی کی انتہا نہ رہی ہی۔ لیکن جب وضاحت چاہیے کس کے لیے؟ میرے لیے، کیا بجلی گری ہوگی؟ اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور ایک طرف ایک آدمی ہے جس کی 4 سائزنگ ہے، 200 لوم کے 50 کارخانے ہیں، اس کے یہاں کوئی بندہ گھر کے برتن دھلتا ہے اور سیٹانی اس گھر کی کار میں بیٹھ کر کے کسی کے گھر جائے، بڑے گھرانے میں، اور کہے میں رشتہ لے کر کے آئی ہوں۔ بولو اس وقت اس گھر والوں کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہماری بیٹی کو اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا۔ لیکن اگر گھر کا کوئی فرد پوچھے کس کے لیے؟ سیٹانی صاحبہ، کب ہمارے یہاں جو برتن دھلتا ہے اس کے لیے۔ بولو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ 1 سیکنڈ میں خوشی، اور اس کے فوراً بعد بجلی کیسے گرے گی ان پہ، بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ ادھر کا حضور نے بھیجا، حضور نے تو بھیجا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی میرے لیے رشتہ۔ 3 مرتبہ کا حضور نے بھیجا، حضور نے بھیجا، حضور نے بھیجا۔ جب کہا کس لیے؟ رشتے کے لیے۔ انہوں نے سوچا رشتہ حضور ہی کے لیے، خوش ہو گئے۔ لیکن جب وضاحت کس کے لیے؟
गुमान भी नहीं था। एक हबशी आजाद करदा गुलाम के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम रिश्ता मांगेंगे? अस्वद तुम्हारे लिए? हाँ मेरे लिए। हुजूर ने कहा तुम्हारे लिए? हाँ मेरे लिए। अब उस सहाबी के लिए दो चीजें थी, बेटी को मुतमईन कैसे करें कि एक पक्के रंग के हबशी आजाद गुलाम, आजाद करदा गुलाम, एक हबशी गुलाम जो आजाद कर दिए गए हैं, उनके साथ अपनी हसीन और जमील बेटी, वो भी मदीने मुनव्वरा की हसीन बेटी, इसके साथ बिया कर दें। बेटी को कैसे मनाएंगे, किस तरीके से बेटी को मुतमईन करेंगे, बेटी को इत्मीनान कैसे होगा? एक तरफ बेटी का मुस्तकबिल है और अगर ना कह देते हैं तो ईमान चला जाता है। हुजूर की बात का इनकार करना कुफ्र है, हुजूर की बात का इनकार कुफ्र है। एक तरफ बेटी का मुस्तकबिल है, एक तरफ ईमान का मामला है। क्या करें? वो सहाबी फैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तारीख के सुनहरी हरफों के साथ ये बात इस्लामी तारीख में लिखी हुई है। अभी उनकी जबान कुछ जवाब देने के लिए कोशिश ही कर रही थी, गोया कि उनका जहन अल्फाज को ढूंढ रहा था। ऐसे में एक नर्म और नाजुक हाथ उनके कंधे पे आता है और उनके कंधे को दबाता है। जब वो हाथ से कंधा दबता है तो वो बाप जब पीछे मुड़ के देखता है तो वही हसीन और जमील बेटी पीछे खड़ी हुई थी, आंख में खुशी के आंसू थे और कह रही थी बाबा देर नहीं करना, जल्दी से हां कह देना, जल्दी से हां कहना। आने वाले अस्वद को मत देखो, भेजने वाले रसूलुल्लाह को देखो। आपकी बेटी कितनी खुशनसीब है, किसी का रिश्ता बाप भाई बेगोए कौन कौन तय करता है, लेकिन आपकी बेटी का रिश्ता हबीब खुदा ने तय कर दिया है। आप जल्दी से हां कर दे, कुर्बान जाए, रंग ना देखें, आने वाले अस्वद को नहीं, भेजने वाले महबूब खुदा को देखें, ये फिक्र थी। और फिर आगे जो हुआ वो तो बड़ा दर्दनाक और हैरत अंगेज मंजर है कि अस्वद को जब उन्होंने हाँ कर दिया, दौड़े दौड़े अस्वद खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, हुजूर उन्होंने हाँ कर दिया। हुजूर के चटाई पर कुछ रकम रखी थी, मुट्ठी भर के उठाई, अस्वद की गोद में डाला, जा कपड़े खरीद और निकाह का इंतजाम कर ताकि तेरा निकाह हो। इधर झोली में पैसे पड़े और वो गए, उधर गए, किसी ने आके इत्तला दी, या रसूल अल्लाह ओहद के मैदान के अंदर तो दुश्मन आकर के जमा हो चुके हैं और जंग मुसल्लत कर दी है, तैयारी करना है। सरकार ने कहा जाओ ऐलान कर दो। दोपहर से लेकर सुबह फजर तक ऐलान होता रहा। उसी दोपहर के वक्त ऐलान करने वाला निकला, ऐलान करते करते बाजार में गया। लोगों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कारोबार बंद करो, सारे काम छोड़ो और अपनी जान की नजरें लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचो। दुश्मन आ गया है ओहद के मैदान में, हमने भी जाकर इस्लाम की हिफाजत करनी है। कुर्बान जाए, अस्वद कपड़े ले चुके हैं, पैसे दे चुके हैं और अस्वद का हटने वाले हैं। ऐसे में कानों में आवाज आती है, हुजूर जंग के मैदान के लिए बुलाते हैं, जाने कुर्बान करने के लिए। अस्वद ने दुकानदार से कहा एक एहसान करोगे? दुकानदार ने कहा बताओ भाई क्या कर सकते हैं, ये पैसे मेरे वापस दे दो, कपड़े अपने वापस ले लो। लिया पैसे और उसी पैसों से आपने जो है वो ढाल खरीदी और तलवार खरीदी। अब हुजूर की बारगाह में नहीं गए, चुपके से जाकर के मुजाहिदीन की सफ में खड़े हो गए। चुपके से इसलिए गए ताकि हुजूर को इत्तला न हो पाए। अगर हुजूर को पता चल गया, हुजूर कहेंगे अस्वद जिहाद तो क़यामत तक होता रहेगा, अभी शादी कर ले ताकि तेरे दिल के अरमान पूरे हो जाएं। अस्वद ने सोचा जिस नबी ने सब कुछ दिया उस नबी को हम जान के सिवा दे भी क्या सकते हैं, और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। चुपके से जाकर के खड़े हो गए। हम भी आशिक़े रसूल कहलाते हैं, हमारा हाल ये है, शबे बारात में भी रात भर खाते पीते रहे और फजर से पहले जाकर सो गए, ये हमारा हाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों पिकनिक पर गए और वहां पर गुनाहों के अड्डों को आबाद किया। कैफियत ये है, हराम लुकमा पेट के अंदर डाला, औरतों पे बदनजरी की, नमाज़े तर्क की, दाढ़ियां मुड़ा के गटरों में फेंका। ये अपनी जिंदगी का कुल मामला है, कुल हाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों वो कैसे उशाक थे। सोचो इतनी खूबसूरत बीवी मिलने वाली है और चंद लम्हों के बाद मिलने वाली है, लेकिन अस्वद जानते थे कि सब चीजों से ज्यादा मोहब्बत करना हुजूर से ये ईमान की निशानी है। अगर हुजूर से प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं। वो मुस्तफा बरसा खैशरा के दी हम ओस अगर बऊ न रसीदी तमाम बुला बीस, पूरा के पूरा दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। अगर उनसे मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी
بھی نہیں ہے, جو ان کے قدموں سے دور ہو گیا. ابو لہب میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسود کھڑے ہو گئے. اس کے بعد صبح کو قافلہ چلا میدان جنگ کے اندر, تلواروں سے ٹکرائی, اور احد کی جنگ کی داستان آپ مجھ سے پہلے کئی مرتبہ سن چکے ہیں. 70 صحابہ شہید ہوئے, حضرت حمزہ, حضرت مصعب ابن عمیر, حضرت شماس, اس طریقے سے ان میں سے حضور علیہ السلام نے جب لاشوں کو اکٹھا کیا جنازہ پڑھانے کے لیے تو دیکھا کہ اس میں اسود کی لاش بھی تھی. حضور اسود کو دیکھ کر کے رو رہے تھے, اور رونے کے بعد حضور مسکرا پڑے. صحابہ نے عرض کیا آقا روتے روتے اچانک اسود کی لاش پر مسکرانے کا فلسفہ, مسکرانے کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. سرکار فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا, یہ اسود اور ہم جانتے ہیں کہ اسود کا رشتہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ طے ہو گیا تھا, لیکن وہ کپڑے خریدنے اور شادی کی تیاری کے لیے گیا تھا. جیسے اس کو پتا چلا کہ جنگ پہ جانا ہے, اس نے کپڑے واپس کیے, تلوار خریدی, اور اس کے بعد مجھ سے چھپ چھپا کر کہ میں کہیں روک نہ لوں جنگ کے میدان میں آ گیا, اور اس کے بعد شہید ہو گیا. اب میں دیکھ رہا ہوں رونا اس پر آیا, کتنی خوبصورت دلہن ملنے والی تھی, اس نے دلہن کی پرواہ نہیں کی, میری محبت میں جان قربان کر دی. رونا اس پر آ رہا ہے, لیکن ہنسی اس پر آ رہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں آپس میں جھگڑا کر رہی ہے. وہ کہتی ہے میں اسود کی دلہن بنوں گی, میں اسود کی دلہن بنوں گی, میں اسود کی دلہن بنوں گی. حوریں لڑ رہی ہے عاشق رسول کے لیے کہ اس کی دلہن میں بنوں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں اپنی بہنوں سے یہ نہ کہہ دوں ارے نادان, اگر پکے رنگ کا انسان سچا عاشق رسول بن جائے, اس کی دلہن بننے کے لیے حوریں جنت کی لڑتی ہے, تو کہاں کہہ رہی ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گی. ارے اس کے لیے تو حوریں لڑ رہی ہے, تو کہاں کہہ رہی ہے میری بہن کہ جس کے سر پہ ٹوپی ہے اس سے شادی نہیں کروں گی. دیندار بیوی ڈھونڈو, دیندار شوہر ڈھونڈو, انشاءاللہ زندگی خوشی سے گزرے گی.